بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 9، 10 اور 10A ڈسکس کریں گے۔ آرٹیکل 9 میں سیکیورٹی آف پرسن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس سے اس کی آزادی چھینی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ جب قانون اس کی اجازت دیتا ہو۔ زندگی اور آزادی دونوں فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کی ضمانت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دی ہے۔ کسی شخص کو رائٹ آف لائف سے صرف ایک ہی صورت میں محروم کیا جا سکتا ہے جب اس نے کوئی ایسا ایکٹ یا اومیشن کیا ہو جس کی سزا قانون میں سزائے موت ہو۔ سزائے موت دینے کا اختیار صرف اور صرف عدالت کو حاصل ہے، اور صرف وہ عدالت جو سزائے موت دینے کا اختیار رکھتی ہو، یعنی جیورسڈکشن۔ اب سزائے موت سنائے جانے پر کوئی شخص رائٹ آف لائف کلیم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کرائم کرتا ہے تو وہ اپنی گرفتاری کے خلاف رائٹ آف لبرٹی کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون اسے گرفتار کرنے اور لبرٹی سے محروم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج نہیں ہو رہا۔ آرٹیکل 10 گرفتاری اور نظر بندی کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق کسی شخص کو وجہ بتائے بغیر گرفتار کر کے نظر بند یا قید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو اسے اس کی گرفتاری کی وجہ بتائی جائے گی۔ گرفتار کیے گئے شخص کو اپنی مرضی کے وکیل کو انگیج کرنے، اس سے کنسلٹ کرنے اور اس کے ذریعے اپنا ڈیفینس کرنے کی آزادی ہوگی۔ ان حقوق سے کسی شخص کو محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی گرفتاری کی وجہ جاننا اور مرضی کا وکیل انگیج کرنا فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ آرٹیکل 10 کی کلاز 2 کے مطابق گرفتار کیے گئے شخص کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا لازمی ہے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں وہ ٹائم شامل نہیں ہوگا جو گرفتاری یا قید کی جگہ سے مجسٹریٹ کی عدالت میں آنے تک لگے گا، وہ ٹائم ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ گرفتار کیے گئے شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ اریسٹ یا ڈیٹین نہیں رکھا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ مجسٹریٹ جس کی عدالت میں اسے پیش کیا گیا وہ اجازت دے دے۔ مجسٹریٹ ریمانڈ پر ڈیٹین رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو 24 گھنٹوں میں اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، اور مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر 24 گھنٹوں سے زیادہ گرفتار یا ڈیٹین نہیں رکھا جا سکتا۔ کلاز 3 کے مطابق آرٹیکل 10 کے کلاز 1 اور کلاز 2 میں جو رائٹس بیان کیے گئے ہیں وہ اس شخص کو حاصل نہیں ہوں گے جو پریونٹیو ڈیٹینشن میں ہے، یعنی امتناعی نظر بندی میں ہے۔ کلاز 4 میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ کس شخص کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا جا سکتا ہے۔ جنرل رول تو یہی ہے کہ کسی شخص کو نظر بند نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اگر کوئی شخص پاکستان کی انٹیگریٹی، سیکیورٹی یا ڈیفنس کے خلاف کوئی کام کرے گا یا اس کے کسی حصے کے خلاف کام کرے گا یا پاکستان کے امور خارجہ، امن عامہ یا سپلائیز اور سروسز کو نقصان پہنچائے گا یا کوئی ایسا کام کرے جس سے ان میٹرز میں نقصان کا احتمال ہو تو اسے پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کلاز میں پریونٹیو ڈیٹینشن کی ٹرم آف ایکسپائری بتائی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کو 3 مہینے سے زیادہ پریونٹیو ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جا سکتا انٹل یہ کہ اپروپریٹ ریویو بورڈ گرفتار شخص کو ان پرسن صفائی کا موقع دے کر اس نتیجے پر پہنچے کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کی سفیشینٹ ریزنز اور گراؤنڈ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں نظر بندی کی مدت میں مزید 3 ماہ کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ ریویو بورڈ اپنی رپورٹ 3 ماہ کی مدت مکمل ہونے سے پہلے دے گا، جس کی بنیاد پر ڈیٹینشن کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے یا ڈیٹینشن ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ریویو بورڈ کا فیصلہ اکثریت رائے سے ہوگا۔ اس کلاز میں 2 ایکسپلینیشنز بیان کی گئی ہیں کہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اپروپریٹ ریویو بورڈ، اس کا کیا مطلب ہے۔ پہلی یہ کہ اگر تو کسی شخص کو کسی فیڈرل لاء کے تحت پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے
تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان ریویو بورڈ تشکیل دے سکتے ہیں جو کہ 3 ممبرز پر مشتمل ہوگا، ایک چیئرمین اور 2 ممبرز، اور ان میں سے ہر ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہو یا رہا ہو، اور اگر اس شخص کو کسی پروونشل لاء کے تحت نظر بند کیا گیا ہے تو اس صوبے کا چیف جسٹس ریویو بورڈ تشکیل دے گا جو کہ ایک چیئرمین اور 2 ممبرز پر مشتمل ہوگا، جن میں سے ہر ایک ہائی کورٹ کا جج ہو یا رہا ہو۔ کلاس 5 کے مطابق اگر کسی شخص کو کسی بھی لاء کے تحت پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے تو جس اتھارٹی نے اسے ڈیٹین کیا ہے اس پر لازم ہے کہ 15 دن کے اندر اندر اس شخص کو ڈیٹینشن کی وجہ بتائے اور اسے موقع فراہم کرے کہ وہ پراپر وے میں اپنا ڈیفینس کر سکے۔ لیکن اس کلاز میں ڈیٹین کرنے والی اتھارٹی کو یہ پروویژن دی گئی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ فیکٹس کو ڈسکلوز کرنا پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے تو وہ ڈسکلوز کرنے سے انکار کر سکتی ہے۔ کلاس 6 میں ڈیٹین کرنے والی اتھارٹی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمام ڈاکومنٹس اور ثبوت متعلقہ ریویو بورڈ کو پیش کرے جن ڈاکومنٹس اور ثبوت کی بنیادوں پر اس نے اس شخص کو ڈیٹین کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اتھارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ ڈسکلوز کرنا پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے تو وہ گورنمنٹ کے متعلقہ سیکرٹری سے اس ڈاکومنٹ کو سائن کرائے گی اور تصدیق کرائے گی کہ یہ ڈاکومنٹ ڈسکلوز کرنا مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ ایسی صورت میں ڈیٹین کرنے والی اتھارٹی کو یہ اجازت ہے کہ وہ سیکرٹری کا سائن کیا ہوا ڈاکومنٹ ریویو بورڈ کے سامنے پیش نہ کرے۔ کلاس 7 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پریونٹیو ڈیٹینشن میں ہے تو اگر تو اس پر پبلک آرڈر یا امن عامہ خراب کرنے کا الزام ہے تو اسے 24 مہینوں میں یعنی 2 سالوں میں مجموعی طور پر 8 مہینے کی مدت سے زیادہ ڈیٹین نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ مدت اس کی پہلی گرفتاری سے شروع ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی الزام ہے یعنی امن عامہ خراب کرنے کے علاوہ کوئی الزام ہے تو 24 مہینوں میں سے میکسیمم 12 مہینے ڈیٹین رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کلاز میں ایک پروویژن ہے کہ یہ کلاز ایسے شخص پر اپلائی نہیں ہوگی جو کسی دشمن کے لیے کام کر رہا ہو، اس کا ملازم ہو یا اس سے ہدایات لے رہا ہو یا اس پہ کہ کسی مشن پر کام کر رہا ہو یا کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہو جس کو کسی قانون نے ملک دشمن سرگرمی قرار دیا ہو، یا اس کا تعلق کسی ایسی جماعت سے ہو جس کے منشور میں ملک دشمنی شامل ہو، یا کوئی ایسا ایکٹ کر رہا ہو یا ایکٹ کرنے کی اٹیمپٹ کر رہا ہو جو ملک کے دفاع، سالمیت اور سیکیورٹی کے خلاف ہو، تو اس شخص پر یہ کلاز اپلائی نہیں ہوگی۔ کلاس 8 کے مطابق متعلقہ ریویو بورڈ اس شخص کی پلیس آف ڈیٹینشن کا تعین کرے گا کہ کہاں پہ اس کو ڈیٹین کیا جانا ہے۔ یہ فیصلہ ریویو بورڈ نے کرنا ہے، اور ریویو بورڈ ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی فیملی کے لیے مناسب گزارا الاؤنس کتنا ہے۔ کلاس 9 میں یہ بات کلیئر کی گئی کہ اس آرٹیکل میں جو رائٹ دیے گئے ہیں وہ پاکستان کے کسی ایلین اینیمی پر اپلائی نہیں ہوں گے، یعنی غیر ملکی دشمن جو ہیں وہ یہ رائٹ حاصل نہیں کر سکتے، جیسے کلبھوشن یادیو۔ آرٹیکل 10A فری اینڈ فیئر ٹرائل کے رائٹ کو ڈسکس کرتا ہے۔ یہ آرٹیکل پاکستان کے ہر شہری کو سول حقوق کے تعین یا فوجداری الزام کے خلاف شفاف کارروائی اور مناسب عدل و انصاف کا حق دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تمام شہریوں کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تمام لوگ امیر ہوں یا غریب، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور کسی شخص کو اس وقت تک بے گناہ سمجھا جائے گا جب تک
فری اینڈ فیئر ٹرائل میں اس کے خلاف الزام ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح الزام علیہ کو اپنی مرضی کے وکیل سے ملنے، اس سے مشورہ لینے اور اس کے ذریعے ڈیفینس کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور اگر وہ لیگل کونسل ہائر نہ کر سکتا ہو تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسے لیگل کونسل مہیا کرے۔ کسی بھی سول یا کرمنل میٹر کی سماعت کرنے والی جو عدالت ہے وہ قانون کے مطابق قائم ہونی چاہیے، اور یہ عدالت اپنے فیصلوں میں آزاد اور خود مختار ہو۔ آج ہم نے 3 آرٹیکل ڈسکس کیے ہیں۔ آرٹیکل 9 کسی شخص کی رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی کو تحفظ دیتا ہے۔ آرٹیکل 10 کسی فرد کو گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ کے رائٹ کی ضمانت دیتا ہے، اور آرٹیکل 10A جو ہم نے آخر میں ڈسکس کیا، فری اینڈ فیئر ٹرائل کے رائٹ کی گارنٹی دیتا ہے۔